بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا۔ ناظرین محترم، قرآنی موضوعات میں سورہ ملک کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ استاد محترم، بات یہاں تک پہنچی تھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میرا کام صرف آپ کو آگاہ کرنا ہے، ڈرانا ہے، اس کا علم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا، کہ جب وہ اس اللہ کے وعدے کو قریب پائیں گے، دیکھیں گے، تو وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِیَ اللَّهُ وَمَن مَّعِیَّ، اور ان سے یہ بھی کہو کہ جو اللہ جو ہے، اللہ اگر مجھے اور جو میرے ساتھی ہیں ان کو ہلاک کرے، اور رحمنا، یا ہمارے اوپر رحم کرے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ علیم، کافرین کے لیے کون ہے جو ان کو اس عذاب علیم سے نجات دے۔ تو خداوند عالم نے کفار کو یہاں پر کیا پیغام دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو آیات ہیں، ان کے دو مختلف ان کے اندر پہلو پائے جاتے ہیں اس چیز کے لیے۔ پہلے چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت وہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے، اس کو قریب سے، وہ عذاب الہی جو ہے، جو قیامت کی شکل میں ان کے سامنے آ جائے گا، تو کفار کے چہرے جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے۔ اس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اس کا تمسخر کیا کرتے تھے، وہ جب ان کے سامنے آئے گا تو وہ اس چیز سے وہ پریشان ہو جائیں گے، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، انہیں پتہ لگے گا ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے اس چیز کے لیے۔ اسی واسطے جو اسلام جو ہے اس کا بنیادی سٹرکچر ایمان بالغیب کے اوپر ہے، کہ وہ قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو حساب و کتاب کے مناظر ہیں وہ پردہ غیب کے اندر ہیں، اور اہل جو دنیا ہیں وہ اس نظریے کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ عذاب کہاں ہے، کب آئے گا، وہ ہمیں کیوں نہیں پکڑ لیتا آ کے۔ اس قسم کے مختلف ادوار کے اندر مختلف قسم کے لوگوں کے نظریات رہے، کیونکہ بنیادی جو انسانی زندگی کا ہے کہ دنیا کا مفاد اصل ہے یا آخرت کا، کیونکہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان مفاد پرست واقع ہوا ہے، مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے، ناکامی سے بچنا چاہتا ہے۔ اسی بنیاد پر سارا نظام اور اسٹرکچر آگے بنایا گیا اس فطرت کے اوپر، جو کہ نان ویریبل چیز ہے۔ تو وہ لوگ اس کا تمسخر کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں اس چیز کے لیے، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت ان کے سامنے آ جائے گا تو پھر وہ عاجز ہو جائیں گے اس چیز کے لیے۔ اس کا آیت کریم کا آخری حصہ کیا ہے؟ اور فرمایا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے یہ ہے وہ عذاب، یہ ہے جس کا تم مذاق اڑایا کرتے، جس کا تم تقاضا کرتے، وہ کیوں نہیں آتا، وہ کیوں نہیں ہمیں آ کے پکڑ لیتا، اس کا تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے، کہتے یہ ھذا اساطیر الاولین، یہ قصے کہانی ہیں، لوگوں نے ایسے داستانیں بنائی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ایک اصولی مسئلہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو، جو میرے ٹرو فالورز ہیں، صحیح میرے پیروکاران ہیں، فاتبعونی کرنے والے لوگ ہیں، ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر ہمارا اللہ کی بارگاہ میں کوئی استحقاق نہیں ہے، ہم اس چیز کے حقدار نہیں کہ ہم یہ بات کہیں کہ ہم نے چونکہ فرمان برداری کی ہے تو اس واسطے ہم اس کے حقدار ہیں۔ وہ ہمیں عذاب دینے کا فیصلہ کرے، اس کے پاس اختیار ہے۔ تو جب ہماری اس تمام فرما برداری کے باوجود بھی ہم اس کی بارگاہ میں عاجز کھڑے ہیں، کیونکہ جو فارمولہ ہے اس قرآن کریم کے نقطہ نظر سے، انسان کو اختیار دیا گیا ہے اسے کہ آپ شاکرن کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک باریک لائن ہے انسانی زندگی کے اندر کہ آپ شاکرن کر سکتے ہیں یا کفورہ کر سکتے ہیں، لیکن شاکرن کرنے کے بعد اگر انسان بالکل ٹرو سینس میں اپنی نیت کو بل وجدتک اہلا للعبادہ کے عنوان سے بھی فرما برداری کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ اس چیز کا حقدار نہیں، وہ تقاضا نہیں کر سکتا کہ میرا عمل قبول کیا جائے، بلکہ وہ انسان کو اس عمل کو قبول کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی اس کی ثوابدید کا اختیار ہے۔ اس عمل کو نتیجہ خیز کرنا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس نتیجے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا موجب قرار دینا دنیا میں اور آخرت میں، یہ سب اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا کہ ان سے کہہ دو کہ ہمارا کوئی اللہ پر زور نہیں چلتا، نہ ہمارے پاس کوئی یہ اختیار ہے ہم اس چیز کے لیے کہ ہم نے اگر یہ عمل کیا ہے، وہ لوگ جو ہیں جو کہ میرے اور میرے ٹرو فالوورز ہیں، فتبعونی کرتے ہیں، وہ بھی ہم اس کی بارگاہ میں اس کی رحمت کے امیدوار کھڑے ہیں، ہمارے پاس کوئی استحقاق نہیں۔ تو جب ہماری یہ حالت ہے تو وہ لوگ جو کفار ہیں، انکار کرتے ہیں سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اور وہ اس کو اب بقائم ہوش و حواس نفس کی خواہشات کے تحت ان کو استعمال کرتے ہیں، وہ کیسے امید لگائے بیٹھے ہیں اس چیز کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، جبکہ اس نے واضح طور پر کہہ دیا ہوا ہے کہ ہم ظالمین کو بخشنے والے نہیں ہیں اس چیز کے لیے۔ یا جس طرح امام نے اس سائل سے
جب بیان کیا کہ اس کا کہ آپ کے پاس کیا عقلی دلیل ہے، تو امام نے فرمایا کہ یا جنت و جہنم ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے، اگر ہے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ان ہوگا، کو نقصان لیکن جو تم لوگ ہے جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جنت نہیں ہے جہنم نہیں ہے، لیکن تم تو وہاں پکڑے جائیں گے۔ پکڑے جائیں گے، بالکل اسی طرح سے یہ ایک عقلی مسئلہ ہے کہ جو چیز یعنی کیونکہ اسلام مکتب عقل ہے، وہ چیز سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام آ کے یہی بات کرتے ہیں کہ یہ اس کائنات کا وجود بتا رہا ہے کہ بہرحال کوئی نہ کوئی تو ہے اس کا پیدا کرنے والا، اور پھر ان کے اندر کمالات بتا رہے ہیں کہ جس نے بھی ان کو وجود بخشا ہے وہ منبع کمال ذات ہے، پھر ان کے درمیان ہم آہنگی بتا رہی ہے، حرکت بتا رہی ہے، کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے اس کے اندر جو ہے، ہم آہنگی بتا رہی کہ چلانے والا بھی کوئی ایک ہے اور بنانے والا بھی۔ یہاں سے اس کے جب ایک شخص عقلی طور پہ اس نظریے کو تسلیم کرتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی طرف سے پیغام بر ہو کے آیا ہوں، اور پھر وہ آ کے اپنے کردار کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، کبھی بھی وہ اس چیز کے معجزات کی طرف نہیں جاتے، ہمیشہ منع کرتے ہیں کہ معجزات کی طرف مت جاؤ اس چیز کے لیے۔ تو یہ ایک الہی نظام ہے جو آدمی عقل سے کام لینے کے لیے تیار نہیں۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر لو کھنا نسمعو او ناقلو، قرآن کہتا ہے کہ نسمعو بھی عقلی بحث ہے کہ وہ جو انہوں نے بیان کیا ہم نے اس کو سنا، اس پہ غور کیا اور ہماری عقل نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، یا اگر کوئی نصیحت کرنے والا بھی نہیں تھا تو خود انسان کو اللہ عقل حجت خدا ہے، رسول باطنی، ہم خود عقل سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہیں کام لیا آپ نے؟ یہ بنیادی مسئلہ ہے اس چیز کے لیے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ رحمان پروردگار ہے، آمنا به، ہم اس پر رحمان پروردگار پر ایمان لے کے آئے، وعلیہ توکلنا، اور ہم نے اس پروردگار پر ہم نے توکل کیا، لیکن تم لوگ جان لو گے کہ کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ جی بالکل، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو یہ بات بتاؤ اس چیز کے لیے کہ کون بچائے گا اس چیز سے، کون جس کو کافرین کو کون بچائے گا؟ تو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتاؤ کہ وہ رحمان پروردگار ہے جس کا نظام کائنات کے اوپر اس کا مکمل کنٹرول ہے، اسی نے نظام کائنات کو بنایا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، رحمان پروردگار پر۔ یہاں پہ شان رحمانیت کی جو سورہ رحمان کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں یا دیگر مقامات پہ، شان رحمانیت یعنی تمام مخلوقات کو اس نے خلق کیا اس چیز کے لیے، اور اللہ کا قائم کردہ نظام کی باقی آگے شان رحیمیت ایک علیحدہ چیز ہے، ہم نے اس پر ایمان لائے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ہمارا بھروسہ اپنے اعمال پر نہیں ہے، ہمارے پاس جو قدرت و امکانات اس پر نہیں، بلکہ ہمارا بھروسہ ہم اس کے ذریعے سے عمل ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ ہمیں بخش دے گا، ہمارا تمام تر امیدیں اسی سے وابستہ ہیں اس چیز کے لیے۔ اور یعنی آپ کو عنقریب پتہ لگ جائے گا اس چیز کے لیے کہ کون کھلی گمراہی کے اندر، کیونکہ دو راستے ہیں، ایک شاکرن ایک کفورا، نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا، ایک انسان کا نفس الہ ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم اس کو الہ کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ جو اللہ کو الہ مانتے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، اس سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، وہ حزب اللہ ہی گروہ ہے، آخرت میں فلاح پا جائیں گے۔ دوسرا گروہ جو ہے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اس راستے پر چلتا ہے، وہ کفورا کا راستہ ہے، اور وہ آخرت میں یہاں پر حزب الشیطان کے ممبر ہیں اور آخرت میں وہ ناکام ہو جائیں گے۔ تو آخر آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، ان سے کہہ دیں کہ غور نہیں کیا کہ اگر تمہارا جو پانی ہے یہ زمین کے اندر جذب ہو جائے، فما یاتیکم بماء معین، تو کون ہے کہ جو تمہارے لیے کھارا اور میٹھا پانی لے کر آئے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک اپنی علم و قدرت، اپنی جو مہربانی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ میرے بندوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کرو، تو انہوں نے کہا کہ میں تو محبت کرتا ہوں، ان کے دلوں میں تیری محبت کیسے پیدا کروں؟ تو کہا کہ ان کو بتاؤ میں ان کا کتنا مہربان پروردگار ہوں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی امر کی طرف کہ یعنی یہ جو نظام ہے یہ سارے کا سارا اللہ کا بنایا ہوا ہے، اگر یہ پانی جو اس کو تم استعمال کرتے ہو اپنے یعنی روزمرہ کے معاملات میں اسے پیتے ہو یا دیگر معاملات میں استعمال کرتے ہو، اگر یہ زمین کے اندر جذب ہو جائے یعنی پانی زمین میں غائب ہو جائے تو تمہارے پاس کوئی قدرت ہے، کوئی امکان ہے؟ تو یہ تو ایک ایسی نعمت الہی ہے جو بغیر سوال کے ہم نے تمہیں دے دی ہوئی ہے، لیکن تم اس کے اوپر غور نہیں کرتے کہ یہ نہ تمام کی تمام کائنات جو ہے ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا خالق اللہ کی ذات ہے، اور اس نے ان تمام اشیاء کو جو زمین و آسمان میں ہیں ان کو تمہاری خدمت گزاری کے لیے اس نے لگا دیا ہوا ہے۔ تو ان میں سے ایک پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ اس پہ غور کرو، چونکہ ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے۔ تو کہا اور کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، دھوپ پڑتی ہے سمندر میں، پھر وہ بخار کی شکل میں، پھر بادل بن جاتے ہیں، پھر بارش جی، اور جو پینے والا پانی اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ جو تم پانی پیتے ہو اس چیز کے لیے، یہ بھی ہماری مہربانی کا نتیجہ، ہم بادلوں سے بارش برساتے ہیں، اور اس زمین کے اندر جو ڈفرینٹ ریزروائرز ہیں ان کے اندر میٹھے پانی کے جو ریزروائرز ہیں وہ علیحدہ ہیں،
اور جو نمکین ہے یا دیگر چیزیں وہ بالکل علیحدہ ہیں، انسان کو اس تک رسائی دی گئی اس چیز کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ نظام ہے، بس صرف تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک مہربان پروردگار ہے، اور اس نے یعنی بار بار یہ کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو ناظرین محترم، سورہ ملک کی ان آخری آیت میں بھی خداوند عالم نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جس طرح شیخ سعدی بیان کرتے ہیں: ابر و خورشید و فلک در راہن تا تو نانی بھی دستاری و بھی غفلت نہ خوری، کہ یہ نان جو روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو تمام تک پہنچانے کے لیے خداوند عالم نے سورج کو، بادل کو، پورا زمین کو، آسمان کا نظام چل رہا ہے تاکہ تو اس روٹی کو کھا لے اور خدا سے غافل نہ ہو۔ خداوند عالم ہم سب کو خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔